رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز وجل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز وجل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا، لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضرت سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالی علیہ یہ بہت بڑے ولی اللہ ہوئے۔ ایک مرتبہ کسی نے ان کو کھانے کی دعوت پیش کی تو آپ نے قبول فرما لی اور پھر وقت مقررہ پر اس دعوت دینے والے کے گھر پر آپ تشریف لے گئے، لیکن میزبان جو تھا وہ دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ آپ جب اس کے قریب آئے تو میزبان نے کہا کہ حضرت کھانا ختم ہو گیا، آپ نے بہت تاخیر کر دی، کیونکہ دیر سے آئے اس لیے آپ تشریف لے جائیے۔ تو آپ لوٹ گئے۔ جب کچھ دور چلے تو میزبان پیچھے آیا، کہا نہیں حضرت آپ چلیے، تو آپ پھر اس کے ساتھ چل پڑے۔ پھر دروازے پر پہنچ کر اس نے کہا کہ اب کھانا تو ختم ہی ہو چکا ہے، آپ اگر چلے جائیں تو بہتر ہے۔ تو آپ چل دیے، کچھ دور چلے تو پھر اس نے بلایا کہ حضرت آ جائیے، آپ پھر آ گئے۔ اس نے کئی بار اس طرح بلایا اور پھر مطلب ہے لیکن ان کو چھوڑ دیا۔ یہ واقعہ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ جب کئی بار ایسا ہوا اور وہ بار بار آ جاتے تھے تو میزبان جو تھا نا وہ بڑا متاثر ہوا اور اس نے دراصل مطلب آزمانے کی یہ صورت کی تھی۔ جیسے بعض لوگ مطلب مشائخ اور پیروں سے الرجک ہوتے ہیں تو وہ بھی مطلب ہے کہ آزمانا چاہتا۔ جب بار بار آپ کا صبر و تحمل دیکھا اور نرمی کا معاملہ دیکھا تو بڑا متاثر ہوا اور اس نے کہا کہ حضرت واقعی میں ہارا آپ جیتے، آپ تو صبر کا پہاڑ ہیں اور اس قدر آپ میں علم اور بردباری ہے، اس قدر آپ سمجھدار ہیں، آپ کو غصہ ہی نہیں آتا اور اس قدر آپ کے اندر نرمی ہے کہ میں نے اتنا پریشان کیا لیکن آپ کے اخلاق کے قربان کہ آپ کے ماتھے پر بل تک نہیں آیا۔ اس طرح اس نے تعریف کرنا شروع کی۔ تو سیدنا عثمان حیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ بھائی میں نے جو کچھ کیا وہ تو ایک کتے کا اخلاق ہے کہ جب کتے کو دھتکارتے ہیں تو بھاگ کھڑا ہوتا ہے، جب اس کو بچکارتے ہیں بلاتے ہیں تو وہ دم ہلاتا ہوا آ جاتا ہے۔ تو میں نے کوئی مطلب ہے کہ آپ کی دعوت پر آ کر یا بار بار آپ کے بلانے پر آ کر میں نے
کوئی کمال نہیں کیا، میں نے تو ایک کتے کی مطلب ہے کہ وہ عادت پر عمل کیا ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے بتانا مقصود یہ تھا کہ ہمارے بزرگوں میں نرمی اور قوت برداشت کا مادہ بہت زیادہ تھا، اور اسی نرمی اور آسانی والے انداز کے سبب آج اسلام جو ہے اس کا شجر ہرا بھرا نظر آ رہا ہے، اور اسلام کی رونقیں، اگر ہر شخص ہم لوگوں کی طرح بدخو، چڑچڑا اور غصے والا ہوتا تو کبھی کا کائنات کا نظام ہی دھرم برم ہو چکا ہوتا، اور پتہ نہیں اسلام پھر ہمیں کہاں نظر آتا۔ تو یہ حضرت سیدنا عثمان حیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نرمی اور مہربانی اور شفقت کا واقعہ تھا کہ انہیں مطلب اپنے نفس کی خاطر غصہ آیا ہی نہیں، حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ بڑے سے بڑا پارسا اور پرہیزگار یہاں پر کھا جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ فی زمانہ کسی پرہیزگار یا کسی بڑی شخصیت کو دعوت دی جائے تو وہ اس طرح تو آنے سے رہا، اس کے لیے گاڑی بھیجنا لازمی، ٹھیک ہے ادباً آپ گاڑی بھیجیں اپنی مرضی سے، لیکن یہاں تو معاملہ یہ کہ گاڑی مانگی جائے گی کہ بھائی کس طرح سواری کا کیا انتظام ہوگا، کیسے ہوگا، کیوں کر ہوگا۔ ہمارا انداز یہ ہے، اور ان بزرگان دین کا انداز دیکھیے کہ دعوت دی خود ہی تشریف لے، چلو اگر ایسا بھی زمانے میں کوئی کر دے تو بہت بڑی بات ہے، لیکن ایسا تو بہت مشکل ہے کہ اگر میزبان کہہ دے کہ چلے جاؤ کھانا ختم ہو گیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی بزرگ کی بزرگی اب سلامت رہے، اب تو غصہ آ ہی جائے۔ چلو پھر بھی اگر غصہ دبا کر پیچ و تاب کھاتے ہوئے وہ بزرگ اگر تشریف لے جائیں اور وہ پھر بلانے آئے تو میرا خیال اس کو دھکا دے کر گرا دیں، جب بلاتا ہے ہم کو، چلو پھر بھی اگر آگے بالفرض محال، اور اب اگر میزبان پھر کہے کہ نہیں حضرت آپ جا سکتے ہیں، پھر تو میرا خیال ہے لڑائی ہو جائے، اچھی خاصی ٹھن جائے۔ یعنی میں ایک عمومی بات کرتا ہوں، ایسا نہیں ہے، اللہ کے نیک بندے اب بھی ایسے ہوں گے کہ جن کے اندر مطلب قوت برداشت ہوگی، لیکن بہت کم۔ اب حالات جو ہے بالکل یعنی کہ بدلتے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ جو نرمی کا معاملہ ہے، یہ نرمی انہوں نے جو بھی کی وہ عین اسلام کے مطابق تھی، اور اسلام نے ہمیں نرمی کا درس دیا ہے، اور حدیثوں میں نرمی کی تاکید بھی آئی ہے اور نرمی کے فضائل بھی آئے ہیں۔ چنانچہ ہمارے پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے مدنی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر ہماری امی جان ام المؤمنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، نرمی کو لازم کر لو اور سختی و فحش یعنی بے حیائی سے بچو۔ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے اس کو زینت دیتی ہے، اور جس چیز سے وہ نرمی جدا کر لی جاتی ہے اسے عیب دار کر کے رکھ دیتی ہے۔ جس چیز میں نرمی ہوتی ہے وہ نرمی اس چیز کو زینت بخشتی ہے۔ یعنی کوئی شخص ہے اگر وہ نرمی اور سہل کرنے والا ہے، آسانی کرنے والا ہے، خوش خو ہے، شفقت والا ہے، محبت سے ملتا ہے، بڑی نرمی سے بات کرتا ہے، اس کے انداز میں خشوع اور خضوع ہے، تو وہ اس کے لیے زینت کا سبب ہے۔ حدیث میں فرمایا، اور واقعی حقیقت بھی یہی ہے، اور ہر حدیث حقیقت پر مبنی ہے۔ تو اس کے جلوے ہم یہاں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب کوئی نرمی سے، عاجزی سے ہمارے ساتھ بات کرتا ہے تو ہمیں بڑا بھلا معلوم ہوتا ہے، کتنا اچھا آدمی، کتنا پیارا آدمی ہے، کیسی نرمی سے اور کتنی میٹھی زبان سے بات کرتا ہے۔ ہمارا دل اس کی طرف مائل ہوتا ہے، ہمارا دل اس کی طرف کھینچتا ہے۔ اور اگر کوئی درست لہجے میں، تیز لہجے میں اور سخت لہجے میں بات کرتا ہے، ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے، بات بات پر ہمیں جھاڑتا ہے، اس کا لہجہ کرخت ہوتا ہے، تو چاہے وہ کتنا ہی بڑا بزرگ ہو، ہمیں اس سے مطلب اندرونی طور پر کوفت پیدا ہوتی ہے، اور جی چاہتا ہے کہ یہاں سے بھاگ چلو، یہاں کہاں پھنس گئے۔ چاہے کتنا ہی بڑا مطلب بزرگ ہو، بہت بڑی شخصیت ہو، اگر اس کے مزاج میں سختی ہے، شدت ہے، اور جھاڑنے جھوڑنے کی عادت ہے، بات بات پر ڈانٹنے کی عادت ہے، بات بات پر ٹوکنے کی عادت ہے، تو بندہ اس سے بھاگتا ہے اور فرار کی راہ تلاش کرتا ہے۔ اور اگر کوئی مطلب ہے کہ کیسا ہی مطلب ہے کہ بدکار قسم کا آدمی ہے، نمازی بھی نہیں ہے، اگر وہ نرمی کرتا ہے تو خواہ اس کی طرف انسان کا دل مائل ہوتا ہے۔ تو نرمی ایسی چیز ہے کہ مطلب وہ دنیا میں بھی انسان کو عزت دلاتی ہے، اور سختی ایسی چیز ہے کہ انسان کے دل میں نفرت کا بیج بوتی ہے۔ میرے
ساتھ ایک ناقابل فراموش واقعہ ہوا تھا بہت زمانے پہلے. ایک شخص تھے, میں بہت زیادہ متاثر تھا, مطلب داڑھی بھی تھی, بڑا نیک آدمی تھا, بہت متاثر تھا, اور میرا حسن ظن تھا کہ یہ بہت پرہیزگار آدمی ہے, بہت پرہیزگار شخصیت ہے, بہت بزرگ آدمی. عید کا دن تھا غالباً. وہ صاحب جو تھے وہ اکیلے چلے آ رہے تھے, میں بھی اکیلا گزر رہا تھا. تو عید کا چونکہ دن تھا تو بڑے تپاک کے ساتھ اور بڑی یعنی کہ شفقت کی امید پر میں نے آگے بڑھ کر سلام کیا, اور عید مبارک کے لیے میں نے اپنے بازو پھیلایا کہ وہ ابھی مجھے سینے سے لگا لیں گے, لیکن یہ میری خوش فہمی تھی. اس شخص نے ایسا مجھے جھاڑا, اس وقت پتہ نہیں کس خیال میں گھومتا ہو, اور بالکل یعنی کہ مجھے مطلب ٹھکرا دیا. تو وہ دن, آج کا دن, دل میں ایسی بات بیٹھ گئی کہ یار کیا اس کی بزرگی, کیا مطلب ہے اس کی عبادت, کیا ریاضت, یار ایسے اخلاق اس کے. میں اتنی مطلب عقیدت سے چلو, اس میں کوئی یعنی کہ ایسی بھیڑ بھی نہیں تھی, کوئی رش بھی نہیں تھا, کوئی مطلب یعنی کہ ایسی جلدی بازی کا بظاہر کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے جھاڑا جائے, اور ایک دم سے مجھے اس شخص نے جھاڑ کی. خیر وہ الگ بات ہے کہ میری طرف سے تو ایڈوانس میں سب کو معاف ہے, اللہ تعالیٰ میری وجہ سے کسی مسلمان کو عذاب نہ کرے. لیکن ایک بات دل میں میرے بیٹھ گئی کہ اس طرح اس نے سختی کی تو جتنی عقیدت جو تھی وہ سب کے سب رفو چکر ہو گئے. اگر وہ مجھے سینے سے لگا لیتے تو اور بھی میرے دل میں ان کی قدر و منزلت بیٹھ جاتی اور ان کی عزت اور بڑھ جاتی, لیکن وہ یکسر ختم ہو گئی اس طرح کی بات سے. تو یہ حقیقت ہے کہ مطلب نرمی جو ہے وہ انسان کو زینت دیتی ہے, اور اگر وہ نرمی اس میں سے چلی گئی تو اس کو مطلب یعنی کہ بدنما کر دیتی ہے. جیسا کہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ عرض کیا گیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلانی عورت بڑی نماز روزے کی پابند ہے, تہجد گزار بھی ہے, خوب صدقہ اور خیرات بھی کرتی ہے, لیکن وہ زبان سے اپنے پڑوسیوں کو ایذا دیتی ہے, تکلیف دیتی ہے, یعنی اس کے اندر گویا نرمی نہیں ہے. وہ ڈانٹتی ہوگی, جھڑکتی ہوگی, لڑتی ہوگی, جیسے آج کل عورتیں اس قسم کی عام پائی جاتی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جہنم میں ہے. پھر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, فلانی عورت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ نماز روزے تو کرتی ہے اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے, مگر اس میں یہ بات ہے کہ زبان سے وہ اپنے پڑوسیوں کو تکلیف نہیں دیتی. تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ جنت میں ہے. تو پتہ چلا کہ نوافل اپنی جگہ پر, صدقہ خیرات اپنی جگہ پر, نفلی روزے اپنی جگہ پر, تلاوتیں اور درود و سلام کی کثرت اپنی جگہ پر, لیکن نرمی اور حسن اخلاق کی اہمیت ان سب سے زیادہ. کہ اگر کسی کا ہم نے دل توڑ دیا, کسی کو جھاڑ جھوڑ دیا, کسی پر ہاتھ اٹھا لیا, کسی کو دھکا مار دیا, کسی کو کونی مار دی, تو یہ اتنے سخت معاملات ہیں جس کو ہم نہیں سمجھتے, لیکن یہ ہمارے سارے اعمال کو غارت کرنے کا سبب بن سکتے ہیں. جیسا کہ مکاشفۃ القلوب میں آیا کہ بد اخلاقی وہ عمل کو اس طرح خراب کر دیتی ہے جس طرح سرکہ شہد کو خراب کر دیا کرتا ہے. سرکہ اگر آپ شہد میں ڈال دو تو شہد بالکل خراب ہو جائے گا, اس کا بالکل ناش ہو جائے گا. تو اسی طرح بد اخلاقی جو ہے وہ نیکیوں کو اور اچھے اعمال کو برباد کرتی ہے اور خراب کرتی ہے. تو اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, ہم بھی غور کرتے چلیں کہ ہمارے اندر بھی نرمی ہے یا نہیں ہے. غالباً بھاری اکثریت کے اندر نرمی موجود نہیں ہے, نرمی نہیں. ہر شخص بات بات پر غصے میں آ جاتا ہے, چڑچڑاپن ہر ایک کے مزاج کے اندر ہے. اگر وہ دوستوں میں نرمی کر بھی لیتا ہے تو گھر میں بڑی سخت اور بلا کی گرمی کا اظہار وہ کرتا ہے. وہ کسی غیر شخص سے تو بڑی نرمی اور آہستگی سے بات کرتا ہے, لیکن جب والد کی باری آتی ہے تو اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اور گھور کر بات کی جاتی ہے, اور اس کو مطلب یعنی کہ سختی کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے. کتنی بڑی بد نصیبی ہے اس شخص کی کہ جو غیروں کے ساتھ تو اس نے اخلاق کا مظاہرہ کرے اور ڈھونگ رچائے, لیکن اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ سختی کرے, اپنے بھائی بہنوں کو تو جھاڑتا رہے اور دوسروں کے ساتھ تو ہنس ہنس کر بات کرے, لیکن جب بھی بھائی بہن کی باری آئے تو اس سے جھاڑ کر بات کرے, اس کو مطلب انہیں ڈانٹے, اس کو سختی کرے, اس کو بات بات پر جھڑکے. کتنی بری بات. تو بہرحال یہ کہ نرمی اگر باہر ہونی چاہیے تو گھر میں بھی
ہونی چاہیے، گھر میں ہونا یہ زیادہ مطلب اہمیت رکھتا ہے، اور باہر بھی ہونی چاہیے۔ تو معاشرے کے آپ کسی بھی شعبے کے ساتھ تعلق رکھتے ہوں، اگر آپ نرمی کے زیور کو سجا لیں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ بہت جلدی دیکھیں گے۔ میں عموماً یہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کو جو تو کہہ کر بات کرتے، تو ادھر آ، تو ادھر جا، وہ آیا تھا، وہ بولا تھا، اس کو دے دینا، اگر اس کی بجائے آپ اس طرح بات کریں گے کہ آپ ادھر آئیں، آپ ادھر جائیں، وہ آئے تھے، وہ گئے تھے، انہوں نے کہا تھا، یعنی کہ واحد کی بجائے اگر آپ جمع میں بات کریں گے انشاءاللہ آپ خود دیکھیں گے اس کی برکتیں بہت ہوں گی، اور آپ کا انشاءاللہ ایک اچھا خاصا تاثر لوگوں پر قائم ہوگا، اور بہت اس کے فوائد دیکھیں گے۔ تو ایک اسلامی بھائی نے مجھے بتایا، کیونکہ میں نے اس کو یعنی کہ ڈائریکٹ کہا تھا کہ اس طرح آپ تو نہ کریں، تو پھر بھی وہ بھول گئے، تو دوبارہ جب میں نے کہا تو وہ بہت نادم ہوئے کہ میں اب موقع نہیں دوں گا۔ پھر چند روز کے بعد انہوں نے بتایا کہ آپ نے جو نسخہ بتایا اس کے فوائد تو بہت زیادہ میں نے دیکھے، کہ میں اپنے چھوٹے بھائیوں کو جو گھر میں ان کو بھی آپ سے باتیں کرنی شروع کر دی، تو وہ میرے بھائی بڑے میرے ساتھ سیٹ ہو گئے، بہت ہی اب تو میرا ادب کرتے ہو، بہت میرے ساتھ سیٹ ہو گئے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ اگر آپ چھوٹے بھائیوں کو بھی آپ کہیں گے، میں تو کوشش کرتا ہوں، یہ میرے اتنے بچے ہیں ان کو بھی کوشش کرتا ہوں کہ آپ اگر میں کہوں اس کو حتی الامکان میں ان کو آپ کہتا ہوں، تاکہ ان کی بھی عادت پڑے کہ یہ دوسروں کو آپ کہنا سیکھیں، اللہ کرے۔ تو میں اگر آپ کہتا ہوں تو میری شان گھٹ نہیں جاتی، اور میں باپ نہیں مٹ جاتا کہ میں اتنے سے بچے کو جس کو بھی بات کرنے کی پوری مطلب سود نہیں ہے اس کو میں آپ کہتا ہوں تو میری شان گھٹ گئی، اور میں اب باپ کے درجے سے گر گیا، نہیں میں تو اس کا باپ اسی طرح بدستور موجود ہوں، میں تو کہتا ہوں جب بھی اس کا باپ ہوں، میں آپ کہتا ہوں جب بھی اس کا باپ ہوں، میری شان میں کوئی کمی نہیں آئی، بلکہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس طرح تو شان بڑھے گی، جتنی ہم تواضع اختیار کریں گے اتنی انشاءاللہ بلندی ملے گی۔ ویسے حدیث پاک میں تواضع کی بڑی تعریف بھی آئی کہ من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔ تو کچھ نرمی بھی اختیار کرنا سیکھو، اور میری ان باتوں کو آپ اپنے پلے سے باندھ کر جاؤ، کیرے میں باندھ کر جاؤ، یہ بڑی قیمتی باتیں عرض کرتا ہوں۔ آپ انشاءاللہ نرمی اختیار کریں گے، بہت جلد اس ماحول کو آپ بدلتا ہوا محسوس کریں گے، اور جب آپ سے بات کریں گے لڑائی جھگڑا بھی بہت کم ہوگا، کیونکہ آپ کہنے میں اور لڑنے میں پھر مزہ بھی نہیں رہے گا۔ آپ مجھے یہ کہتے تھے، آپ مجھے وہ کہتے تھے، انہوں نے یہ کہا، اس طرح آپ لڑ بھی نہیں سکیں گے۔ جب اس کا اہتمام کریں گے تو شیطان انشاءاللہ وہ سر ٹکراتا ہوا، خاک اڑاتا ہوا بھاگ کھڑا ہوگا، اب یہ لڑیں گے نہیں، تو ایک دوسرے کا آپ کہہ کر اکرام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب کرتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا تھا، دعوت اسلامی والوں کا تو میٹر ہی نہیں ہے لڑائی کرنا، لڑائی کرتے ہی کہاں ہے، اپنی لڑائی تو شیطان سے ٹھنی ہوئی ہے، اور صحیح کی ٹھنی ہوئی ہے انشاءاللہ، بس وہ شیطان سے ہی لڑتے رہیں گے کہ ہمارے نزدیک یہ بہت بڑی عبادت ہے شیطان سے لڑائی کرنا، نفس امارہ سے لڑائی کرنا۔ تو جب نفس امارہ سے لڑ چکیں گے، شیطان کو جب پچھاڑ دیں گے، پھر ٹھیک ہے دوسری طرف رخ ہوگا، دیکھی جائے گی، پہلے اس کو تو پچھاڑیں، کیونکہ ننگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، یعنی تم نے بہت بڑے سانپ کو مار دیا یا بہت بڑے شیر کو مار دیا تو بھی کیا کمال کیا، ننگو اژدہاؤ شیر نر مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو گر مارا، یعنی اپنی خواہشات کو مار دینا، اپنی خواہشات کو مار دینا یہ بہت بڑا کمال ہے، اور بہت بڑے پہلوان کا کام ہے اپنی خواہشات کو مار دینا۔ باقی سانپ کو تو سپیرا مار دیتا ہے، شیر کو شکاری مار دیتا ہے، تو شیر مارنا، سانپ مارنا یہ کوئی کمال نہیں، کسی کو پچھاڑ دینا یہ بھی کمال نہیں۔ حدیث پاک میں ارشاد فرمایا نا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دوسرے کو پچھاڑ دے، بلکہ پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ پر قابو پا لے۔ کتنی پیاری بات۔ تو چاہے وہ بالکل یعنی کہ سوکھا ساکھا بندہ ہے، اگر وہ غصے پر قابو کرنے کا گر جانتا ہے تو یہ بہت بڑا مطلب یعنی کہ پہلوان ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑا پہلوان ہے کہ جو غصے پر قابو پا لے اور نرمی کا دامن ہاتھ سے نہ جانے دے۔ اللہ کرے کہ ہم نرم گو اور خوش خو ہو جائیں۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو نرمی سے محروم ہوا وہ بھلائی سے محروم ہوا، یعنی جس کے اندر نرمی نہیں اس کے اندر خیر اور بھلائی بھی نہیں۔ تو اب کتنی بھی عبادت کرتا رہے، کتنی بھی ریاضت کرتا رہے، اگر دوسروں کو جھاڑتا رہے گا،
दूसरों को लताड़ता रहेगा, डांटता रहेगा, गुस्सा दिखाता रहेगा, चिड़चिड़ापन उसके अंदर होगा, तो क्या उसकी इबादत, क्या उसकी रियादत। क्योंकि किसी को झाड़ना ये बज़ाहिर तो बहुत आसान अमल है, दिन में आप जितनों को चाहो झाड़ दो, आप बहुत कवि हो, आपके पास असला भी रहता है, आपकी दोस्ती भी जरा ऐसे ही मतलब है कि डैमेज किस्म के लोगों से, तो आप तो बहुत खुश हैं डैमेज किस्म के लोगों से जिनकी दोस्ती होती है, मसलन बदमाश किस्म के जो लोग होते हैं, तो फूले नहीं समाते लोग कि मेरी दोस्ती फुला से, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। आप ये सब कर लो, लेकिन जब आप मर जाओगे ना, अव्वल तो सही बात यह है कि शेर पर सवा शेर। अब मैंने तो देखा, मेरी जिंदगी तो मुख्तसर सी है, लेकिन तजर्बा मुझे बहुत ज्यादा है। मैंने बहुत से लोगों के अशर देखे अजीब अजीब, कि जो कभी मतलब मैंने शोधे होते थे, अपने मोहल्ले के बदमाश होते थे, फिर कोई मतलब सवा शेर आता था जो कुत्ते की मौत उसको मार देता था, फिर दूसरा आ गया, फिर उसने मतलब जो सर उठाया तो तीसरे ने उसका सर कुचल दिया। ये होता रहता है, मतलब दुनिया का दस्तूर है। तो ये कि कोई मतलब मैंने सदा टिकता नहीं है। और जो बदमाशियां करते हैं, जो असलहे पर नाज करते हैं, जो मतलब यानी कि अपनी अप्रोच पर नाज करते हैं, वो तो ज्यादा उम्र भी नहीं पाते। उमूमन देखो ये डाकू रोज न जाने कितने डाकू गोली का निशाना बनते हैं। तो ये बदमाशियां करते हैं, डकैतियां करते हैं, लोगों पर जुल्म करते हैं, तो इनकी उम्रें भी बहुत छोटी होती है। आप देखें, कोई आपको ज़ईफ डाकू को गोली लगी, आप सुनेंगे नहीं से ज़ईफ तो भागदौड़ कर नहीं सकता, डाके मार नहीं सकता। ये सारे जवान होते हैं, कोई 30 साल का, कोई 25 साल का, कोई 35 साल का, कोई 40। इनकी उम्रें ज्यादा नहीं होती। बदमाश किस्म के लोगों की उम्रें ज्यादा नहीं होती, वो बहुत जल्दी मतलब यानी कि गोली का या छुरी का निशाना बन जाते हैं। रोज अखबार में इस तरह की खबरें आती रहती हैं, आप भी पढ़ते हो। तो जो नरमी करता है वो बहरहाल दोनों जहां में इज्जत पाता है, और जो नरमी से महरूम है वो हर खैर और भलाई से महरूम है। एक और हदीस पाक में इरशाद मुबारक है, जिसको नरमी से हिस्सा मिला उसे दुनिया और आखिरत की खैर का हिस्सा मिला, यानी दुनिया और आखिरत की भलाइयों में से हिस्सा मिला। और जो शख्स नरमी के हिस्से से महरूम रहा वो दुनिया और आखिरत की खैर यानी भलाई से महरूम। जिसको नरमी नहीं मिली, जो गुस्से वाला है, जो चिड़चिड़ापन है, जिसको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, हर एक को झाड़ता फिरता है, सब पर चौधराहट अपनी जमाता है, ऐसा शख्स गोया दुनिया और आखिरत की भलाई से महरूम है। ये फरमान किसका आप देख लें, तो फौरी तौर पर गुस्से की आदत निकाल दो। सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल बजा फरमा गए कि देख तो सही, गुस्से में ये उछलता है, कितना उछलता है। गुस्से में उछलने वाले, कहीं अब की उछाल तुझे जहन्नम में न डाल दे। तो वाकई ये तो होता है, गुस्से में आदमी क्या नहीं करता। गुस्से में गाली देता है, घोंसा मारता है, लात मारता है, छुरी निकालता है, बंदूक निकालता है, किसी को मार देता है, जहन्नम का हकदार हो जाता है, इधर भी सरियों के पीछे चला जाता है। गुस्से में आकर अपना खाना बर्बादी का सामान करता है, बीवी को गुस्से में आकर तलाक दे दे, फिर रोता हुआ आता हम जैसों के पास, तलाक दे दी। कितनी बार? 3 बार। अरे तलाक तो हो गई, तलाक के मुगल्लज़ा हो गई। तो फिर वो हमको कन्वेंस करता है कि हम जैसे हमारे अंदर वो पावर्स है कि हम शरीयत को बदल ना देते हो, वो हमारे अंदर हमसे वो मतलब फिर कहता है कि वो बात ये कि मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, तो गुस्से में वो तलाक मैंने दे दी। तो फिर उसको समझाना पड़ता है कि बाबा कभी आज तक ऐसा केस हमने देखा नहीं जो कह दे कि अपनी बीवी को कि आज तो बड़ी अच्छी लगती है, जा मैंने तुझे 3 तलाक। प्यार में कोई तलाक नहीं देता बाबा, वो गुस्से ही में तलाक देता है। अब ये कि किसी को छुरी मार दो और उस पर फायर कर दो, और जब पुलिस पकड़ ले और सरियों के पीछे डाल दे, और जब तुम कटहरे पे खड़े हो तो फिर वो जज से कह देना कि वो गुस्सा आ गया था इसलिए मैंने फायर कर दिया। देखो फिर वो जज छोड़ता नहीं छोड़ता। तो गुस्से में जब कत्ल आपका माफ नहीं होगा तो तलाक कैसे माफ हो जाएगी। तो इसीलिए तो मतलब है कि गुस्से से आपको रोका गया। तो ये उछाल आपको देखा ना, ये अब की उछाल कहीं तो ये दोज़ख में ना डाल दे। तो ये उछाल जो है ये बंदे को तबाह बर्बाद कर देती है। और बाद गुस्से वाले बड़े अजीब दिमाग के होते, उनका गुस्सा बड़ी यानी कि अजीब तरह का होता है। वो गुस्से में किसी को मारते मूरते नहीं, कुछ भी नहीं करते, वो गुस्से में आकर अपने आप को मार डालते और खुदकुशी कर डालते। ये भी आपने केस देखे होंगे, तो गुस्से में आकर कई लोग खुदकुशी कर देते हैं। हमारे खारादर में तो बड़ा अजीब केस हुआ था, एक साहब को बड़ा गुस्सा आ गया, बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया, गुस्से में उनका हार्ट फेल हो गया, न किसी को मारा न अपने आप को मारा, उसका हार्ट फेल गुस्से में। ये कि बहरहाल गुस्सा फिर गुस्सा। ताजदार मदीना राहत कल्ब सीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या मैं तुमको खबर ना दूं
کہ کون شخص جہنم پر حرام اور جہنم اس پر حرام ہے. پھر فرمایا وہ شخص یعنی وہ شخص جہنم پر حرام اور جہنم اس پر حرام ہے کہ آسانی کرنے والا نرم قریب سہل ہے. یعنی کہ جو نرمی کرتا ہے، آسانیاں پیدا کرتا ہے، وہ شخص جہنم پر حرام ہے اور جہنم اس پر حرام ہے. ہماری عبادت اپنی جگہ پر، ہماری ریاضت، ہماری نمازیں، ہمارے روزے یہ اپنی جگہ پر. کہیں غصے کی، بے جا غصے کی عادتیں، بے جا چڑچڑاپن کی عادتیں، بے جا لوگوں کو جھاڑنے جھوڑنے کی عادتیں ہمیں تباہ و برباد نہ کریں. کہ حدیث شریف میں تو یہاں تک آیا کہ اپنے مسلمان بھائی کو تیز نظر سے دیکھنا بھی ناجائز ہے، گناہ ہے. تیز نظر سے دیکھنا یعنی کسی تیز نظر سے دیکھنے کا تو آپ اندازہ خود ہی کر سکتے ہیں. نہ کسی کو گھور کے دیکھتے ہیں، ایسا گھور کے دیکھنا کہ کسی کا دل دکھ جائے. یہ ہوتا ہے، ایک دم آنکھ نکال کے دیکھتے ہیں، اس کو ڈرا دیتے ہیں اور اگلا بیچارہ سہم جاتا ہے اگر آپ روبدار ہیں. تو کسی کو گھور کر دیکھنا تیز نظر سے کہ جس سے اس کا دل دکھ جائے، دل دکھ جاتا ہے. ایک دم مطلب ہے کہ آپ بات چیت کر رہے ہیں اچھے مطلب ہے موڈ میں، اور ایک دم آپ کو اس طرح تیکھی نظر سے یا کڑوی نظر سے دیکھے گا تو آپ بجھ جائیں گے، آپ کا دل بجھ جائے گا. تو ایسی نظر سے دیکھنا کہ جس سے کسی کا دل دکھ گیا، دل بجھ گیا، یہ بھی ناجائز ہے. تو اس طرح جو لوگوں کو ایذائیں دیتے ہیں ان کے بارے میں مکاشفۃ القلوب میں حجت الاسلام سیدنا امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایسے شخصوں کو جو لوگوں کو ایذا دیتے ہیں، اے غصے والوں، اے نرمی سے محروم رہنے والوں، اے چڑچڑاپن کرنے والوں، اپنے ماں باپ کو جھاڑنے والوں، اپنے دوستوں کو لتاڑنے والوں، بات بات پر دوسروں کو ذلیل کرنے والوں، کان کھول کر سن لو. جو لوگوں کو ایذا دیتے ہیں کل جہنم میں ان پر خارش کا عذاب مسلط ہوگا. جہنم میں تو جائیں گے، جہنم میں ان پر خارش یعنی کھجلی کا عذاب مسلط ہوگا. یہ کھجلی بہت آئے گی، اس قدر کھجائیں گے، اس قدر کھجائیں گے کہ ان کی کھال بھی ادھر جائے گی. یہاں جس کو کھجلی کا مرض ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ کھجلی کا مرض کتنا مطلب پریشان کن ہے اور کوئی دوا اس پر کارگر نہیں ہوتی، برسوں تک وہ پیچھا نہیں چھوڑتا کھجلی کا مرض. تو وہ اتنا کھجائیں گے، اور کھجلی کا یہ قاعدہ کہ جتنا کھجاؤ اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو وہ کھجائیں گے، اتنا کھجائیں گے، اتنا کھجائیں گے کہ لہو لوان ہو جائیں گے، ان کی کھال بھی جھڑ جائے گی، ان کا گوشت بھی جھڑ جائے گا، اور ندا ہوگی، انہیں پکارا جائے گا اور کہا جائے گا کہ کیا تمہیں تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ بولیں گے کہ ہاں یا اللہ ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے. تو فرمایا جائے گا مزہ چکھو اس بات کا جو تم لوگوں کو تکلیف دیا کرتے تھے. بعض جیب کاٹ کر ایذا دیتے ہیں، بعض ڈھاکہ مار کے ایذا دیتے ہیں، بعض دکان پر پتھراؤ کر کے ایذا دیتے ہیں، بعض دکانوں کو نظر آتش کر کے جلا کر ایذا دیتے ہیں، بعض نگاہوں سے تیز نظروں سے دیکھ کر ڈرا کر ایذا دیتے ہیں، بعض جھاڑ کر ایذا دیتے ہیں، بعض طنز کر کے ایذا دیتے ہیں، بعض مذاق اڑا کر ایذا دیتے ہیں. یعنی کہ جو بھی ایذا دینے والے لوگ ہیں، طرح طرح سے ہزاروں طریقے ایذا دینے کے، جو ایذا دیتے ہیں اپنے ماں باپ کو یا دیگر مسلمانوں کو، ان کے لیے یہ سزا ہے کہ کل جہنم میں ان پر خارش کا عذاب مسلط کیا جائے گا. اے میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اچھی طرح توبہ کر لو. اب یہاں توبہ سے بھی گزارا نہیں، مسئلہ بڑا پیچیدہ ہوا جاتا ہے یہاں کہ صرف توبہ سے گزارا نہیں بلکہ جن جن کو ہم نے ایذا دی ہے ان کو راضی بھی کرنا ہوگا. صرف توبہ سے گزارا نہیں، ان کو راضی کرنا، کیونکہ حق العبد جو ہے، حقوق العباد جو ہیں وہ مطلب یعنی کہ توبہ سے معاف نہیں ہوتے بلکہ ہم نے جن کے حق طلب کیے ان کو راضی کرنا ہوتا ہے. ورنہ صورتحال یہ ہوگی کہ کسی کو گالی دی، کسی کو جھاڑا، کسی پر غصہ دکھایا، کسی پر طنز کیا، کسی پر بے وجہ تنقید کر کے اس کا دل دکھا دیا، کسی کو جھڑک دیا، کسی کو یوں پکڑ کے بازو پکڑ کے یوں کھینچ کے ہٹا دیتے ہیں، پھچ کر کے ہٹا دیتے، تو کسی کو یوں آپ نے کھینچ کے ہٹا دیا، اس کا دل دکھا دیا. تو یہ سارے کے سارے لوگ میرے پیارے اسلامی بھائیوں کل بروز قیامت آپ کو گھیر لیں گے اور پھر وہ حق طلب کریں گے اپنا اللہ سے. یا اللہ اس نے مجھے گالی دی تھی، یا اللہ اس نے مجھے جھاڑا تھا، یا اللہ یہ مجھ پر بلا وجہ غصے ہو گیا تھا، یا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، یا اللہ اس نے مجھ پر چاقو نکالا تھا،
یا اللہ اس نے میری جیب کاٹ لی تھی، یا اللہ میرے پیسے کھا گیا تھا، یا اللہ میرا قرض لے کر اس نے دبا دیا تھا، یا اللہ میرے سامنے اس نے آنکھیں نکالی تھی، جس طرح بھی دل دکھایا ہوگا وہ سارے کے سارے لوگ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے۔ نتیجہ کیا ہوگا کہ آپ کو ان سب میں نیکیاں بانٹنی پڑیں گی۔ اب آپ کے پاس نیکیاں ہوں گی اور کیا بانٹ دینا۔ اب میرے ایسا بندہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا، صحیح بات ہے ایمان سے، اپنے اعمال نامے میں ایک بھی مقبول عمل نہیں پا رہا کہ جو دے کر خلاصی پائے۔ میرے پاس واللہ ایک بھی سجدہ مجھے نظر نہیں آتا اپنے اعمال نامے میں کہ جس کے بارے میں مجھے اطمینان ہے کہ بھئی یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ تو اب یہ کہ ایک بھی عمل نہیں ہے تو نتیجہ بہت بھیانک ہوگا۔ اگر نیکیوں سے خلاصی ہو گئی جس کے بعد نیکیاں ہوں، ورنہ صورت یہ ہوگی کہ ان کے گناہ جو ہیں وہ متھے ڈال دیے جائیں گے۔ آپ نے گالی دی کسی کو، اب وہ آئے گا قیامت کے روز، یا اللہ گالی دی، اب آپ کے پاس اگر نیکیاں نہیں ہیں میری طرح، آپ بھی بالفرض پورے ہیں، تو ہوگا کیا، وہ اپنے گناہوں کا ڈھیر لے آئے گا، وہ آپ کے متھے ڈال دے گا۔ اس کو آپ نے جھاڑا تھا تو وہ بھی آئے گا دوڑتا ہوا، اور وہ بھی اپنے تھوڑے بہت گناہ آپ کے سپرد کر دے گا۔ وہ تیسرا آئے گا، اس پر بھی آپ نے غصہ کیا تھا اور اس کو ایک دم جھڑک کر آپ نے بازو پکڑ کے دھکا دے دیا تھا، وہ آئے گا تو وہ بھی کچھ نہ کچھ مطلب ہے کہ آپ کے کھاتے میں اپنے گناہ ڈلوا دے گا۔ تو اس طرح ہوگا یہ کہ معاملہ آپ کے سامنے، ایک تو پہلے سے گناہوں کا بوجھ، پھر بہت زیادہ گناہوں کا بوجھ پڑ جائے گا۔ تو اس طرح مطلب یہ کہ بندہ جو ہے اس کے اعمال برباد ہو جائیں گے قیامت کے روز، اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی، اور وہ چاہے نیک ہوگا، پرہیزگار ہوگا، بڑی بڑی عبادتیں کی ہوں گی، بڑے روزے رکھے ہوں اس نے، بڑی نمازیں پڑھی ہوں گی، لیکن وہ اس طرح لوگوں کو ستا کر ان کا دل دکھا کر وہ برباد اور تباہ ہو جائیں۔ تو حقوق العباد معاف کرنے کا یہاں بھی صورت یہی ہے کہ جن جن کے حقوق ذمے تھے اللہ تعالیٰ ان کو راضی کرے گا، ان کو راضی کرے گا۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی یہاں حدیث بیان کی ہے کہ جس بندے کا حق ہوگا نا، مظلوم جو ہوگا، اس کو قیامت کے روز جنت کا بہت عالی شان محل نظر آئے گا۔ وہ حیرت سے عرض کرے گا یا اللہ یہ محل کس کا؟ تو اللہ فرمائے گا کہ جو خرید لے اس کا۔ عرض کرے گا یا اللہ یہاں کون خرید سکتا ہے، کس کے بعد اتنی قیمت ہے؟ اللہ فرمائے گا کہ تو خرید سکتا ہے۔ تو یا اللہ یہ کیسے، میرے پاس تو پھوٹی بادام بھی نہیں۔ ارشاد ہوگا تو اپنے بھائی کا حق معاف کر دے تو یہ محل تیرا۔ وہ عرض کرے گا یا اللہ یہ نے معاف کیا، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اچھا تو لے اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑ، اس کو بھی جنت میں لیتا جا۔ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لی جائے کہ یا اللہ میرے تمام گناہ معاف کر دے، اور جو جو حقوق العباد میں نے آج تک تلف کیے ہیں یا اللہ اس کے لیے بہترین سبیل کر دے، اور میرے مظلوموں کو مجھ سے راضی کر دے۔ اس طرح بندہ دعا کرتا ہے۔ ہاں جو مل گئے ان سے تو معاف کرانا لازمی، جو مل گئے ان سے معاف کرانا ہوگا۔ مثلا کسی کی غیبت کر لی تو اس کی دو صورتیں، ایک تو ہم نے غیبت کی اور اس کو پتہ نہ چلا، جب تو اس سے معافی مانگنے کی ضرورت نہیں، خود ہی دعا کر دے یغفر اللہ لی ولہ، یا اللہ میری مغفرت فرما اور اس کی مغفرت فرما۔ یا دوسری صورت یہ ہے کہ جس کی غیبت کی اس کو پتہ چل گیا، اب مسئلہ الجھ گیا، جس کی ہم نے غیبت کی اس کو پتا چل گیا کہ ہم نے غیبت کی ہے اس کی، اب جب تک وہ معاف نہیں کرے گا یہ گناہ معاف نہیں ہونے گا۔ یہ اب حق العبد میں شامل ہو گیا کہ بندے کا حق مارا ہم نے کہ اس کی دل آزاری ہو گئی، جب تک پتا نہیں تھا، اس کی دل آزاری نہیں ہوئی تھی تو گناہ بے شک تھا، لیکن اس سے معاف کرانا ضروری نہیں تھا۔ بعض لوگ مطلب یہ سمجھتے ہیں یعنی جو زیادہ ہی محتاط اور پرہیزگار بیچارے ہوتے ہیں اور علم سے کورے ہوتے ہیں، اجتماعات میں وہ آتے نہیں، سمجھے، وہ یہی سمجھتے ہیں اول تو غیبت کی تعریف ہی نہیں پتا ہوتی بیچاروں کو، اور اگر غیبت ہو بھی گئی تو بس وہ پھر بولیں گے کہ یار اس سے معاف کرانا ہی پڑے گا، تو اس سے پھر جا کر معافی نہیں مانگیں گے جب تک چین نہیں آتا۔ تو اب اس میں رسک ہوتا ہے، جس کو پتا نہیں اس سے جا کر ہم معافی مانگیں کہ بھائی ہم نے تیری فلاں غیبت کی تھی ہمیں معاف کر دے، تو اب اس کو غصہ آ گیا تو پھر کیا کرو، ہیں تم نے ایسی بات کی تھی میرے بارے میں، اب دو جواب اس کو۔ تو یہ کہ جس کے بارے میں کی تھی اس کو تو پتا چل ہی چکا ہے، تو اب تو کہنا ہی ہے اس کو جا کر کہ بھائی معاف کر دو، اور جس کو پتا نہیں چلا اس کو جگانے کی ضرورت نہیں، بس اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اور اگر کوئی آپ کی غیبت کر لے پھر آپ اس کو بالکل نہیں چھوڑنا، اس سے پورا آپ بدلا لینا، اس لیے کہ اب تو وہ حقوق العباد کا معاملہ، جب تک وہ حق ادا نہیں کرے گا آپ کو نیکیاں نہیں دے گا، اس وقت تک اس کو معاف نہیں ہوگا، تو کچھ نیکیاں آپ وصول اس سے کر کے دم لینا نہیں، انکار کر رہے ہیں، بہت سمجھدار ہے۔
حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، رقم نہیں ہے کہ میں صدقہ اور خیرات کروں، بس میں نے یہ طے کیا ہوا ہے، یہ نیت کر لی ہے کہ جو جو میرا دل دکھائے میں اس کو پیشگی معاف کرتا ہوں، ایڈوانس میں ہی اس کو معاف کرتا ہوں۔ اس پر جبریل امین وحی لے کر حاضر خدمت ہوتے ہیں، بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ عز و جل کا پیغام مطلب یعنی کہ پیش کرتے ہیں۔ مضمون یہ جس کا کہ جب یہ بندہ ہو کر بندے کو معاف کرتا ہے تو میں تو رب ہوں، میں نے بھی اس کو معاف کیا۔ تو بالکل اپنا تو میدان بالکل یعنی کہ ایسا صاف، اپنا دامن تو صاف ہونا چاہیے۔ جیسے میری تو یہ نیت، بہرحال میں تو زمانہ ہوا یہ نیت کی ہوئی ہے، برسوں ہو گئے کہ میری کو غیبت کرے، چغلی کھائے، گالی دے، مجھے مارے، مجھے جھاڑے، چاہے بے شک مجھے قتل کر دے، میں نے پیشگی اس کو معاف کیا ہوا، بالکل عام معافی کا اعلان ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ میں نے پہلے اعتراف کیا کہ میرے اعمال نامے میں ایک بھی عمل نظر نہیں آتا، تو ہوں تو میں بالکل کوڑا۔ اچھا، اب اللہ کی رحمت سے یوں ڈھارس بندی ہے کہ چونکہ میں کسی کی نیکیوں پر نظر نہیں رکھتا کہ مجھے غیبت والے اور مجھے چغلی والے اور مجھے جھاڑنے والے، میری برائیاں کرنے والے قیامت کے دن بنڈل باندھ باندھ کے نیکیوں کو مجھے دے جائیں گے اور یوں میں نیکیوں سے تیر جاؤں گا، تو میں نے یہ نیت نہیں کی ہوئی، کیونکہ میری نظر اللہ کی بے پایا رحمتوں پر ہے، اور یہ مجھے پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کا محتاج نہیں ہے، جس نے ایک بھی سجدہ نہیں کیا اس کو بھی بخش دے گا، وہ اپنی رحمت سے چاہے گا، اور اگر جس کی گرفت چاہے گا تو بڑے بڑے پارسا اور بڑے بڑے نیک لوگوں کی صغیرہ گناہ پر وہ گرفت کر لے گا۔ تو ہم بھی بندوں کی کیوں گرفت کریں اور جوخم لیں کہیں ہماری گرفت نہ ہو جائے، تو ہم بندوں کو معاف کرتے چلے جائیں، پروردگار ہم کو معاف فرما دے گا۔ تو یہ نقطہ میری سمجھ میں آیا ہے، اللہ کرے آپ کی بھی سمجھ میں آ جائے۔ جب انشاءاللہ ہم سب کی سمجھ میں آ جائے گا تو ایسا مزہ آ جائے گا، جب کوئی جھگڑا کرے گا، کوئی شش کرے گا، جیسے ہم روڈوں پہ جاتے ہیں تو یہ آوازیں تو ہم سنے ہو ملا کر کے لوگ مطلب انہیں کہ ہمیں جھڑکتے ہیں، جھاڑ کے ہٹاتے ہیں، تو اب ہم ان کے سامنے گھور کے دیکھیں اور اڑی کریں اور ان کو تڑی دیں اور اول پول بکیں، نہیں، اپنا ذہن جب بن جائے گا یار میں نے تو اس کو معاف کر دیا ہے، ظاہر ہے کہ جب معاف کر دیا تو انتقام نہیں لے سکتا، تو اس لیے ہو سکے تو درگزر اور معافی کی عادت ڈالیں، انشاءاللہ اس میں آپ کو بہت ثواب ملے گا اور بہت زیادہ فائدہ ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بھی ضرور اپنے فضل و کرم سے معاف کرے گا۔ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں انشاءاللہ معاف کیا جائے گا، اللہ معاف کرے گا، ہے نا؟ تو بہرحال میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی، نرمی کی عادت ڈالنے کی کوشش کریں۔ غصہ آ جاتا ہے، اس میں کوئی مطلب ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، انسان کو غصہ آ جاتا ہے، غصہ جہاں شریعت کی حد توڑی جائے وہاں آنا چاہیے۔ حضرت امام قشیری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سیدنا امام ابو القاسم قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رسالہ قشیریہ میں بڑا دلچسپ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے تشریف لے گئے تھے ایک حوض پر رش بہت تھا، آپ کی باری آنے سے پہلے ہی لوگوں کے ہجوم اور پریشر کی وجہ سے، دباؤ کی وجہ سے حوض کی دیوار جو تھی وہ گر گئی، تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے اچانک بیٹھ گئے، پھر وہ لیٹ گئے زمین پر۔ اب لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ اچھے خاصے مطلب یعنی کہ جلیل القدر صحابی ہیں اور یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بیٹھ گئے اور لمبے ہو گئے، لیٹ گئے، اور سب کے سامنے ہی کیا کیا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ حضور خیریت تو ہے؟ ارشاد فرمایا کہ بات یہ ہے کہ جب تم لوگوں نے یہ ہجوم نے دیوار توڑ دی تو مجھے آ گیا غصہ، غصہ آ گیا۔ اچھا، میرے اور آپ جیسے غصہ آ جاتا تو پھر وہ شور مچاتا کہ زمین و آسمان سر پہ اٹھا لے، تو آسمان سر پہ اٹھا لیا تو نہ شور مچا دے کڑکڑ کرتے، لیکن نہ کڑکڑ کیا، نہ کٹ کیا، نہ شور مچایا، نہ شکوا کیا، ہے نا؟ آپ نے فرمایا کہ جب دیوار ٹوٹی مجھے آ گیا غصہ، تو جیسے غصہ آیا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان علی شان یاد آ گیا کہ جب غصہ آئے کھڑا ہو تو بیٹھ جائے، بیٹھا ہو تو لیٹ جائے۔ تو میں تو حدیث پاک پر عمل کر رہا تھا، ہے نا؟ غصہ آ گیا تو کھڑے ٹک سے بیٹھ گئے، نہ کسی کو گالی دینے سے، لڑائی کرنے سے، اس کو دو ہاتھ رکھ دینے سے تو بیٹھ جانا اچھا ہے۔ بہت تو ہمیں شرمندہ ہونا پڑے گا، یہی نا، لیکن یہ شرمندگی انشاءاللہ ہمیں قیامت کی شرم سے بچائے گی۔ اصل شرم یہاں کی نہیں، اصل شرم تو آخرت کی ہے، ہم یہاں کی شرم سمجھتے ہیں۔ جیسا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص
مسجد الحرام میں کعبہ شریف کا غلاف تھامے گڑ گڑا کر رو رو کر دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو کل قیامت میں مجھے اندھا اٹھانا۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، پوچھا کہ حضرت یہ آپ کیسی دعا مانگ رہے ہیں؟ تو اس شخص نے روتے ہوئے کہا کہ میں کیونکہ بہت گناہگار ہوں تو اس لیے مطلب اللہ سے ڈر رہا ہوں کہ یا اللہ اگر میرے اعمال تیری بارگاہ کے لائق نہیں تو کل قیامت میں اس لیے مجھے اندھا اٹھانا تاکہ تیرے نیک بندوں کے آگے مجھے شرمندہ نہ ہونا پڑے، مجھے قیامت کی شرم سے بچا لیا جائے، اس لیے مجھے اندھا اٹھایا جائے۔ اب لوگ بڑے متعجب ہوئے، متاثر ہوئے کہ بڑا دور اندیش بندہ ہے کہ آنکھیں ہوں گی تو دیکھ کر شرمندگی ہوگی، تو آنکھیں ہی نہ رہے کہ شرمندگی ہو قیامت کی شرم سے بچنے کے لیے۔ تو پھر کسی نے پوچھا من انتا یا شیخ، اے بھائی آپ کون ہیں؟ اس شخص نے روتے ہوئے جواب دیا انا عبد القادر الجیلانی، یعنی ہمارے آقا پیروں کے پیر، پیر دستگیر، روشن ضمیر، قطب ربانی، محبوب سبحانی، پیر لاسانی، پیر پیرا، میر میرا، شیخ ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی قدس سر ربانی، یہ انکساری کا یہ ہے اور نرمی کا یہ علم کہ اللہ کی بارگاہ میں اور قیامت میں پیش ہونے سے شرم پیش نظر ہے، اور ہماری شرم جو دنیا کی خاطر ہے۔ بھائی آپ داڑھی کیوں نہیں رکھتے ہیں؟ اور یہ شرم آتی ہے۔ بھائی امامہ، شرم آتی ہے۔ یہ تو مجھے کہیں ٹکر کرتے امامہ کی شرم آتی ہے۔ تو جو امامہ باندھے اس میں گویا شرم نہیں ہے نا، جس میں شرم نہیں ہے وہ امامہ باندھے، جس کو شرم آتی ہے امامہ نہ باندھے، جس کو شرم آتی ہے وہ داڑھی نہ رکھے، جس کو شرم نہیں آتی وہ داڑھی رکھے، اور جس کو شرم نہیں آتی اس کو معاشرے میں کیا کہتے ہیں آپ کو تو پتہ ہی ہے۔ تو کیا نعوذ باللہ دین پر عمل کرنا، سنتوں پر عمل کرنا ان لوگوں کا کام رہ گیا جن کے اندر شرم و حیا معاذ اللہ، انہیں کیسی سوچ بدل کر رہی ہے۔ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درس عبرت حاصل کیجئے کہ سب کے سامنے بیٹھ کر زمین پر لیٹ گئے لیکن غصے پر آپ نے عمل نہیں کیا، یعنی ایسا گویا اپنے آپ کو شیطان پر گرایا کہ شیطان کو چاروں خانے چت کر کے اس کے اوپر چڑھ گئے، گویا کہ دیکھتا ہوں کہ تو مجھے کیسے غصہ دلاتا ہے اور غصے پر کیسے عمل کراتا ہے۔ تو غصہ آنا یہ ایک فطری عمل ہے اور کر گزرنا یہ شیطان کا معاملہ ہے۔ جیسے شیطان کا قول وہ نقل کیا گیا، شیطان کا قول کہ شیطان کہتا ہے کہ جب کسی کو غصہ آتا ہے نا تو میں اس کے سر پر سوار ہو جاتا ہوں، کہ سر پر سوار ہو جاتا ہوں، اور یہ حقیقت جس کو غصہ آتا ہے وہ آستینیں چڑھاتا ہے، اس کی باتیں چیر جاتی ہیں، جھاگ اڑتا ہے، آنکھیں سرخ انگارہ ہو جاتی ہے، اور ایسی اس کی شکل مطلب کارٹون نما شکل ہو جاتی ہے کہ اگر ہوش و واس میں اپنی اس گزشتہ غصے والی سڑی ہوئی صورت کو دیکھے تو شرم سے پانی پانی ہو کر بہ جائے۔ ارے میں ایسا کارٹون لگتا تھا ہے نا، غصے سے آدمی آپ نے دیکھا کہتا بالکل باولے ایسا لگتا ہے۔ تو اس لیے مطلب یہ کہ غصہ جب آئے تو کوشش یہی ہو کہ بندہ اس پر عمل نہ کرے، یا بعض اوقات غصہ آتا ہے تو کچھ کہتا نہیں لیکن وہ بندہ جو نا اندر اس کو اتار لیتا ہے، دل کے اندر، جب دل کے اندر اتار لیتا ہے تو رنج و غم کی کیفیت ہوتی ہے، صدمہ اس پر طاری ہو جاتا ہے، اس کو کچھ کہہ نہیں سکتا، بدلہ لے نہیں سکتا، ڈرتا ہوتا ہے تو وہ اندر اس کو اتارتا ہے، تو اس سے بھی صدمے کی کیفیت ہوتی ہے اور موڈ آف ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک غصے کی علامت ہے۔ نہیں مجھے کوئی غصہ نہیں، مجھے کوئی خراب نہیں لگا ہے، اس کا یہ جواب دینے کا انداز ہی بتاتا ہے کہ اس کو بہت خراب لگ گیا اور غصہ آ گیا۔ تو بہرحال پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، نرمی لازم ہے اور نرمی کے بغیر بالکل گزارا نہیں، یہ یاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارے نرمی کرنے والے نرم محبوب اکرم رسول محتشم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں نرمی کی سعادت بخشے، نرمی کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ شاہ تار پر ہے آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا